درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفے نازل فرمائے، کتاب بھیجی۔ لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں گے، ہر کتاب کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، ہر کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ جس نبی کے ساتھ میں جو کتاب آئی، جس نبی پر صحیفہ نازل ہوا، اس نبی کے جو امتی تھے اور جن امتیوں کے دل میں شیطانی وسوسہ پیدا شروع ہو گیا، جن کے دلوں میں شیطانی وسوسے شروع ہو گئے، انہیں جو اس کتاب کے اندر کٹھن اور دشوار لگتا اسے ہٹا دیتے اور اپنی طرف سے آسانی والے جملے لگ دیا کرتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک کتاب ہمیں اور آپ کو بھی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، جس کی تلاوت میں بھی کرتا ہوں، یہ علماء کرام بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر بچیاں بھی کرتی ہیں، خواتینیں بھی کرتی ہیں، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ آئیے اس قرآن کی جانب کو لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہے، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب یا صحیفہ آپ کو جواب دیتا نظر آ جائے، جو کتاب آپ کو بتاتی چلی جائے کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کس لیے آئی ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آئی ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہی باتیں جب آپ قرآن مجید سے پوچھیں گے، یہی کلام جب آپ قرآن سے کریں گے، یہی سوال جب آپ قرآن سے کریں گے، تو قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا نظر آ جائے گا۔ یہ وہی قرآن ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، ساری کی معرفت، ساری کتابوں کا علوم و فضول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن میں لا کر کے رکھ دیا ہے، جس قرآن میں سمیٹ کر کے لا کر کے ہمیں دے دیا ہے، آپ اس سے سوال کریں گے، وہ قرآن آپ کو ہر سوال کا جواب دیتا نظر آ جائے گا۔ آپ توریت سے پوچھیں، زبور سے پوچھیں، انجیل سے پوچھیں اور صحیفوں سے پوچھیں، ایک بتا تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئی ہو، کوئی کتاب جواب دیتی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہی عالم تصور میں جب میں نے قرآن مجید سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے، ارے نادان پوچھتا کیا ہے، کان کھول کے سن لے، رب ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن پکار کر کے کہتا ہے کہ میرا نام قرآن ہے۔ میں نے آگے کو سوال کر دیا، تیرا نام قرآن ہے، کہاں سے آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، میں رب کی جانب سے آیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سوال کیا میں کہاں سے آیا ہوں، قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، میں رب کی جانب سے آیا ہوں۔ میں نے آگے کو پھر سوال کر دیا، اے قرآن یہ بتا تو رب کی جانب سے آیا ہے، کس کی جانب کو آیا ہے، تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے، نادان تو سوال کرتا چلا جا، تیرے ہر سوال کا جواب میں دیتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے پکار کر کہا، نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کو آیا ہوں۔ میں نے پھر سوال کر دیا، قرآن ذرا یہ بتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، دنیا میں کس لیے تشریف لائے ہیں، تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے، ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ جب میں نے قرآن سے سوال کیا کہ دنیا میں کیوں آیا، قرآن نے پکار کر کہا، ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے قرآن سے سوال کر دیا، قرآن یہ بتا کس لیے آیا ہے، قرآن یہ بتا کس مہینے میں آیا ہے، تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔ میں نے قرآن سے پھر سوال کیا، یہ بھی بتا دے کہ تو رب کی جانب سے آیا ہے، نبی کی جانب کو آیا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی جانب کو تشریف لایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا۔ اے قرآن یہ بھی بتا دے
کہ تو کس مہینے میں آیا؟ تو قرآن نے پکار کر کے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان شریف کے مہینے میں تشریف لایا تو میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تیرے آنے کا وقت کیا ہے؟ تو دن میں آیا یا رات میں آیا؟ تو دن میں آیا یا رات میں آیا؟ وہ دن کون سا تھا؟ وہ مہینہ کون سا تھا؟ یا رات کون سی تھی؟ تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے ارے نادان سن، سورہ قدر میں رب ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی مولانا قاسم صاحب قبلہ۔ میں قدر کی رات میں تشریف لایا ہوں، رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں، لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ آپ قرآن سے کسی کے بارے میں سوال کر لیں، آپ قرآن سے کسی چیز کے تعلق سے سوال کریں، آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن زندگی کیسے بتائی جائے تو قرآن جواب دے دے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ قرآن سے پوچھا جائے نماز کیسے ادا کی جائے، نماز کس کے لیے پڑھی جائے، نماز کا حکم قرآن میں کہا ہے تو قرآن پکار کر کے کہہ دے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن یہ بتا والدین کے بارے میں کیا فرماتا ہے تو قرآن ارشاد فرما دے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کروں۔ آخر میں میرے ذہن میں سوال آتا ہے اے قرآن یہ بتا دے کہ تو نے، اے قرآن یہ بتا دے زبور آئی اس میں تبدیلی ہو گئی، انجیل آئی اس میں تبدیلی ہو گئی، توریت آئی اس میں تبدیلی ہو گئی، اور صحیفے آئے ان میں تبدیلی ہو گئی، تجھے 1450 سال ہو گئے ہیں، کیا تیرے اندر بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا تجھ میں بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے نادان سن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، رب فرماتا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے حفاظت کرنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت قیامت نہ آئے گی جب تک قرآن رہے گا، جب تک دنیا رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ آج بھی لوگ قرآن کو بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کل بھی قرآن کو تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کوئی آج بھی کہتا ہے کہ قرآن کی ایک سورت نکال دی جائے، کوئی کہتا ہے 2 آیتیں نکال دی جائے، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ ایک پارے کو نکال دیا جائے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن اب سے 1450 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن کا تب ایک لفظ کیا، ایک سورت کیا، آیت کیا، ایک حرف کیا، ایک نقطہ یا زبر اور زیر بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ جبھی تو شاعر نے لکھا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا نام قرآن مجید ہے، لوح محفوظ سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔